السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، آپ دیکھ رہے ہو ملٹاک اور میں ہوں آپ کا دوست گلتن۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے چینل کے تھرو مختلف ایکسپرٹس ماہرین لاتے ہیں اور ان سے انٹرویو کراتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر نفسیات صدام حسین صاحب۔ ناظرین، خودکشی ایک لمحاتی مسئلہ ہے، مگر اس کے اثرات جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہتے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اپنے جان لے لیتے ہیں اور اس کے پیچھے خودکشی کی جو اثرات ہے یا وجوہات ہے وہ ہے نا امیدی اور ڈپریشن۔ اس حوالے سے ہم اپنے مہمان سے انٹرویو کریں گے، تو آپ اس انٹرویو کو آخر تک دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آئیے آپ کو لے چلتا ہوں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے اس چینل پر ملٹاک پر۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کا بھی شکریہ کہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ خودکشی کیا ہے؟ بیسکلی اگر خودکشی کی میننگ کی بات کی جائے تو خودکش یعنی خود کو ختم کرنا، اپنی زندگی کو ختم کرنا۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائے کہ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا خودکشی کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر خودکشی کی بات کی جائے تو خودکشی کے ساتھ بالکل جو ہے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کو گہرا تعلق ہے۔ باقی اگر ہم ویسے جنرلی بات کر لیں تو یہ جو مہینہ ہے سپٹمبر کا مہینہ، یہ پوری دنیا میں ایز اے ورلڈ سوسائڈ پریونشن منتھ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور یہ جو دن ہے، اس دن یہ جو مہینہ ہے، ٹھیک ہے، جو سپٹمبر کا مہینہ ہے، اس کے بیسکلی منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آ جائے کہ بیسکلی خودکشی ہے کیا، اس کے وجوہات کیا ہے، اس کے وارننگ سائنس کیا ہے، اور کس طرح جو ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، کام کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں خودکشی کی بڑھتی ہوئی رجحانات کو اب کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر خودکشی کا جو رجحان، اپنی بڑھنے کے جو رجحان ہے اس کے حوالے سے پوچھا ہے تو ریسرچ کے مطابق، کیونکہ جو ہے کہ اتھینٹک ڈیٹا تو نہیں ہے، لیکن 2019 میں ایک اسٹڈی ہوئی اور اس کی ڈیٹا کے مطابق، رزلٹ کے مطابق، پاکستان میں پر ایئر 19,000 لوگ خودکشی کرتے ہیں، اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس کا اگر ہم ایوریج نکالیں تو دن میں تقریباً 50 سے 55 لوگ اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کا ڈیٹا ہے۔ اگر ہم گلوبلی بات کریں تو ہر 44 سیکنڈز کے دوران پوری دنیا میں ایک انسان جو ہے، کم از کم ایک انسان اپنی جان کو ختم کرے، جو کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے اور ایک سماجی مسئلہ۔ بتائیں کہ یہ جو اتنے بڑی تعداد میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں پوری دنیا میں اور ہمارے پاکستان میں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑے وجوہات ہیں۔ لیکن سر، وجوہات کی بات کی جائے تو خودکشی کی مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن فیکٹرز اس میں جو ہے جیسے کہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ہے، ٹھیک ہے، جو آج کل کے ہمارے نوجوان بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیسو یوز آف سوشل میڈیا۔ اس کے علاوہ گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں، فیملی کنفلکٹس ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کوئی اسٹریس ہے یا ذہنی دباؤ ہے، تنہائی ہے، یہ بھی خودکشی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اور کچھ نفسیاتی بیماریاں ہیں جیسے کہ ڈپریشن ہے، جس فلو میں ہم نے بات کی، انزائٹی ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے، وہ بھی انسان کو خودکشی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نشاور دوائیاں جو سبسٹانس یوز ہے، وہ بھی انسان کو جو ہے خودکشی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ خودکشی کے خیالات رکھنے والے افراد میں ابتدائی طور پر کون سے رجحانات یا کون سے خیالات پائے جاتے ہیں؟ جی بالکل، جیسے آپ نے بات کی کہ جو خودکشی کی طرف جانے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی بیسک جو وارننگ سائنس ہے وہ کیا ہوتی ہے، علامات کیا ہوتی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ سے یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی بندہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے تو اس کا ایک علامت یا وارننگ سائن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے بار بار لوگوں سے معافی مانگے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی چیزوں کو، سامان کو سمیٹنا شروع کر دے گا اچانک، اور وہ نا امیدی کا احساس زیادہ کرے گا۔ ان کی زبان سے جو ہے ایسی انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی ایسی فطرات جو ہے نا وہ ادا ہوں گے، سینٹینسز ادا ہوں گے کہ جیسے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو مینٹل ہیلتھ جو ہے ایک اسٹیگما ہے، ایک لیبل ہے، اس پہ تو بات ہی نہیں کی جاتی ہے، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ پھر اگر ہم خودکشی کی بات کریں تو اگر اللہ نے کہ پاکستان میں کوئی خودکشی کرتے ہیں، بہت سارے کیسز ہیں ہمارے سامنے اور آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، تو اس پر تو بات ہی نہیں کی جاتی ہے۔
لوگ اس کو چھپاتے ہیں، اگر کوئی خودکشی کرتے ہیں تو اس کو چھپاتے ہیں. اچھا، جو خودکشی کرنے والے افراد ہیں، خاندان کے لوگ یا دوست کو اگر اس کو دیکھیں تو ان لوگوں کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر کسی کے گھر میں یا رشتے داروں میں سراؤنڈنگز میں ایسا کوئی بندہ ہے جو وارننگ سائنس کی ہم نے بات کی، اگر اس کے اندر یہ موجود ہے یا آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ نے اس سے بات کرنی، اکیلے میں اس کو بٹھائیں اور اس سے ریلیکس ہو کے بات کریں اور نصیحت کرنے کے بجائے اس کو سنیے کہ وہ کون سے ایسے انٹرنل کنفلکٹ سے اور چیزوں سے گزر رہے تو آپس میں جو ہے وہ اپنے ساتھ لڑ رہے، کون سی ایسی مشکلات سے گزر رہے، آپ نے اس کو سننا ہے، اس کو سوشل سپورٹ دینے. جب آپ اس کو سوشل سپورٹ دیں گے تو اس سے جو ہے وہ خودکشی کی طرف جانے کا اگر اس کی پلاننگ بھی بنائے تو اس سے بچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کی طرف آ سکتے ہے کہ کیا اس کے علاج کے لیے ادویات کافی ہے یا سائیکوتھراپی، کونسلنگ یا دیگر کوئی ان کے لیے طریقہ کار ہے؟ ہیں. دیکھیے، اگر خودکشی کی بات کی جائے، سوسائڈ کی بات کی جائے، تو اگر کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ ہو سکتے ہیں کہ اس کی زندگی ختم ہو، لیکن اگر وہ بچ جاتے ہیں، سوسائڈی ایڈیشن کے ساتھ ہے، کوئی بندہ ہے اس کو سوسائڈ خودکشی کے خیالات آتے ہیں تو اس کے لیے بیسک کاؤنسلنگ اور سائیکوتھراپی سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، شروع میں میڈیسن کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور وہ سائیکوسس کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ اس کی موڈ کو اور ہارمون کو بیلنس کرنے کے لیے، نیورو ٹرانسمیٹرز کو بیلنس کرنے کے لیے، اسٹیبلائز کرنے کے لیے میڈیسن کی ضرورت. لیکن یہاں پر جو ہے اگر کسی کو یہ علامات آپ کے رشتے داروں میں ہے، جیسے ہم نے پہلی بات کی، یا کسی کے لو ون میں آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ نے امیڈیٹلی جو ہے سائیکولوجیکل جو سائیکولوجسٹ ہے، جو مائنڈ نفسیات، اس سے کنسلٹ کریں اور اس کو سوشل سپورٹ پرووائڈ کریں. اچھا، آپ نے کاؤنسلنگ، سائیکوتھراپی اور میڈیسن کی بات کی، لیکن آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ مذہب اور روحانیت کا اس میں کس حد تک کردار ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ نے روحانیت کی بات کی، اسپرچولیٹی کی بات کی، تو اگر بینگ اے مسلم اگر ہم قرآن کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یعنی اگر کسی کے اوپر آج کوئی آزمائش ہے، کسی مشکل کریٹیکل کنڈیشن سے وہ گزر رہے تو کل اس پر آسانی ہوگی. اور اس کے لیے تو میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ سورہ انبیاء، ویسے پورے قرآن کے اگر ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم سورہ انبیاء کو اگر آپ پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ تو اس میں جو ہے جو نبیوں کا ذکر ہے اور انبیاء کے اوپر جو آزمائشیں گزری، جیسے کہ ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان میں بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے اور ان کے اوپر جو ہے ایسے مشکل حالات آئے تھے کہ وہ ہم سوچ نہیں سکتے. بھی اللہ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان مشکل حالات سے نکال دیا. تو اس میں جب آپ اس کو پڑھیں گے اور ان کی وہ دعائیں پڑھیں گے، اس وقت ان مشکل حالات میں ان کے الفاظ تھے، تو اگر اس کو ہم پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہم یہ مدد مانگے کہ اللہ ہمیں طاقت دے، صبر دے، تو اس کنڈیشن سے ہم نکل سکتے. آج اگر مشکل حالت میں کوئی انسان ہے تو اس کنڈیشن سے نکل سکتے، تو اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمیں ایک سیٹسفیکشن ہو سکتے ہیں اور اس سے بھی کافی حد تک جو ہے خودکشی کی جو آئیڈیشن ہے وہ کام ہو سکتے. حکومت اور معاشرہ خودکشی کی رجحانات کو کم کرنے میں کس حد تک کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر حکومت کی بات کی جائے اور پالیسی میکرز کی بات کی جائے تو ان کا ایک بڑا کردار ہے اگر وہ کرنا چاہے. پوری دنیا کی بھی اگر بات کی جائے تو پوری دنیا میں بہت سارے ایسے آرگنائزیشن بن چکے ہیں. پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہے ویب سائٹس، لیکن حکومتی سطح پر مزید اس پر کام کرنا چاہیے کہ فوراً جو ہے ابتدائی طبی امداد جیسے ہوتے ہیں، جس طرح ایک ابتدائی نفسیاتی امداد ہوتے ہیں جس میں سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ ہوتے ہیں، اس پہ ٹریننگ ہونا چاہیے اور کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ، لیکن حکومتی سطح پر ہونا چاہیے. تو جب یہ ہوگا، حکومت کی طرف سے سپورٹ ہوگا اور معاشرے کی آپ کی بات کی تو معاشرہ اگر سپورٹو ہوگا. یعنی ریسرچ سے یہ ثابت ہے اگر کوئی بندہ جو ہے سوسائڈل ایڈیشن کے ساتھ ہے اور اس کو سوشل سپورٹ مل جاتا ہے تو سوشل سپورٹ اس کو اتنا جو ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کو بوسٹ کرتا ہے کہ وہ خودکشی کی طرف نہیں جا سکتا، وہ بہتر زندگی گزار سکتے اور خودکشی کرنے سے بچ سکتے. آپ ان افراد کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو خودکشی کی طرف جائیں؟ دیکھیے، جو لوگ جن کو سوسائڈ آئیڈیشن آ رہے، تھاٹس آ رہے، دیکھو تھاٹس اور خیالات تو میرے خیال میں سب کو آ سکتے. ہو سکے آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ یار میری زندگی کیا فائدہ، یہ ویسے خیال نہیں. لیکن ابھی تو ایڈیکشن کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ آ سکتے ہیں، لیکن اس سے بچنے کے لیے اور سوچ کو کم کرنے کے لیے ہم اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو بھی ایسی سوچ آ رہی ہے تو آپ فوراً اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کریں، کسی سے بات کریں، شیئرنگ کریں، ایٹ لیسٹ کسی سے شیئر کریں کہ مجھے ایسی سوچیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا پیغام. اور دوسرا آخری پیغام یہ ہے سر کہ ناظرین کو میرے پیغام ہے کہ زندگی جو ہے ایک تحفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت.
اور اس امانت کی ہم نے قدر کرنی. ان کی زندگی بار بار نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو زندگی میں مختلف چیلنجز ہوں گی, خوشیاں بھی ہوں گی, ان کے ساتھ چیلنجز بھی ہوں گی. ہم نے ان چیلنجز کو فیس کرنا اور اللہ کی مدد کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحم کے ساتھ, اور کچھ جو ٹیکنیکس ہم نے بتا دی, ان ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, یہ وقت گزر سکتا ہے. میرا یہ پیغام. دینے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اور سامعین, آپ نے سر کی باتیں سنی, ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور آپ کو آخر میں یہ پیغام دوں کہ آپ کی ایک میٹھی بول, آپ کی ایک میسج, آپ کی ایک کال کسی کی زندگی کی مایوسیاں کم کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو ذہنی بیماریوں کا شکار ہے, یا ایسے لوگ جو خودکشی کی علامات ان میں پائے جاتے ہیں, تو ان کے پاس جائے, ان کو اپنے پاس بٹھائے, ان کو تسلی دے, اور کسی اچھے ماہر نفسیات سے ان کا رابطہ کروائے. رشتہ داروں اور دوستوں میں یہ پیغام آگے تک پہنچائے. اور ہاں, اگر آپ کا بھی کسی ذہنی مریض کے ساتھ واسطہ ہے یا کہ آپ کے رشتہ داروں میں ہے, تو آپ کمنٹس باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں, اور نیکسٹ ویڈیو آپ کے کمنٹس پہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی سائیکالوجیکل فیکٹرز اور ذہنی امراض کے حوالے سے ہم ہر ہفتے پروگرام کرتے. تو تب تک نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.